سب سے پہلے میں آپ کو وہ بیان، وہ تقریر، وہ خطاب، وہ نصیحت سنا دوں جو شعبان کے آخری دن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سنائی تھی، جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ شعبان المعظم کے آخری دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے بیان کیا، تقریر فرمائی، خطاب فرمایا۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم، اے لوگوں تم پر سایہ فگن ہو رہا ہے ایک عظیم مہینہ، تم پر ایک عظیم مہینہ آ رہا ہے، شہر مبارک، مہینہ بھی ایسا کہ برکت والا ہے، مبارک مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ایسا مہینہ آ رہا ہے جس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا وَجَعَلَ اللَّهُ صِيَامَهُ فَرِيضَةً، اللہ نے اس مہینے کے روزوں کو تم پر فرض کر دیا۔ یہ جو مہینہ آنے والا ہے اس کے روزے تم پر فرض ہیں، وَقِيَامُهُ تَطَوُّعًا، اور اس ماہ مبارک میں قیام کرنا، قیام سے مراد نماز تراویح ہے جس میں قرآن پاک سنایا جاتا ہے، رمضان میں جس کا معمول ہے، اور قیام سے مراد عام نوافل بھی ہو سکتے ہیں، قیام سے مراد نفل بھی ہے، تہجد بھی ہے۔ تو فرمایا وَقِيَامُهُ تَطَوُّعًا، اس کی راتوں میں قیام کرنا، راتوں میں تراویح پڑھنا تم پر جو ہے وہ نفل کر دیا گیا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، جو آدمی اس مہینے میں، جو آدمی اس ماہ مبارک میں قربت حاصل کرتا ہے خیر، نیکی اور بھلائی کی کسی بھی خصلت کے ساتھ، کان کمن ادی فریضہ، اس کو اس پر ایسے ثواب پہنچے گا جتنا ثواب فرض کی ادائیگی پر پہنچتا ہے۔ عام نیکی کی، نوافل پڑھے، صدقہ کیا، کچھ نہ کچھ صلہ رحمی کی، فرمایا کہ یہ ایسا ہے جس طرح اس نے ایک فرض پورا کیا، فرض کے برابر ثواب اس پر ملتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا وَمَنْ أَدَّى فِيهِ فَرِيضَةً، جو آدمی اس رمضان کے مہینے میں ایک فرض ادا کر لے، وہ فرض کوئی سا بھی ہو، وہ فرض نماز کے فرائض میں ہے، اس کے علاوہ جو فرائض بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جس میں اس مہینے کے اندر زکوٰۃ دے، تو فرمایا کہ ایک فرض اس مہینے میں ادا کرے، کان کمن ادا، وہ ایسا ہے جیسے اس نے ادا کیے 70 فریضۃ، 70 فرائض ادا کیے۔ گویا رمضان میں ایک فرض ادا کرنے کا ثواب غیر رمضان میں 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور اس کے آگے میرے نبی نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ مہینہ جو آنے والا ہے، وہ مہینہ جو تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، وہ مہینہ ایسا ہے کہ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا بدلہ جنت ہے، صبر کا ثواب جنت ہے، صبر پر اللہ جنت عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا یہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، اس میں انسان صبر کرتا ہے، بھوک پیاس پر بھی وہ اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے، غیر اخلاقی باتوں سے بھی رکتا ہے، نظروں کی بھی حفاظت کرتا ہے، کانوں کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ وہ تمام کام جو غیر رمضان میں جن سے یہ بچ نہیں سکتا،
فرمایا اس مہینے میں یہ صبر بھی اختیار کرتا ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب جو ہے وہ جنت ہے کہ جنت کسے ملے گی۔ وشہر المواسات، یہ مہینہ جو آنے والا ہے یہ مواسات کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا مہینہ ہے۔ فرمایا یہ شہر المواسات ہے۔ وشہر فیہ یزاد رزق المؤمن، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اس میں مومن کا رزق زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ عام حالات میں اگر وہ جو کچھ کھاتا پیتا ہے رمضان میں اللہ اس سے اچھا کھلاتے ہیں، اچھا پلاتے ہیں، اور وہ اس رزق کے اندر اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں، لوگوں کو متوجہ کر دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا عام دنوں کے اندر بھی، اور رمضان کی ابتدا ہونے والی ہے، رمضان میں لوگ غریبوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، اور کہیں کوئی نظر آتا ہے تو اس کے ساتھ وہ تعاون کرتے ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ وہ مہینہ جو آنے والا ہے وہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں یزاد رزق المؤمن، مومن کا رزق زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا من فطر فیہ صائما، جو اس مہینے میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروا دے، جو اس مہینے میں کسی روزہ دار کو افطاری کروا دے، تو کان لہ اجر، کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، یہ افطاری کرانے کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ افطاری کرانا اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وعتق رقبتہ، اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اور فرمایا کہ فکان لہ مثل اجرہ، تیسرا ثواب کیا ملے گا افطاری پر؟ اس کے لیے اتنا ہی ثواب ہے جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو ملا۔ روزہ رکھ کر جس نے جتنا ثواب کمایا، افطار کروانے والے کو صرف افطار کروانے پر اتنا ہی اجر ملا۔ من غیر ان ینتقص من اجرہ شیئا، روزہ دار کے اجر میں سے بھی کچھ کم نہیں ہوا۔ یہ خود